آپ کے خیال میں کیا پی ڈی ایم اپنے کارکنوں کے علاوہ عوام کو شامل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اس جلسے میں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسد اللہ، اگر بات کی جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ گوجرانوالا اور یہ گوجرانوالا ڈویژن خاص طور پہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ پی ایم ایل این کا ووٹر ہے، وہاں سے پی ایم ایل این جیتی ہوئی ہے۔ پھر جس لاہور سے یہ جلوس مولانا فضل الرحمان لے کے گئے، مریم نواز لے کے نکلی ہوئی ہیں، شاہدرہ پہنچی ابھی اس وقت، وہ بھی گڑھ سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل این کے ووٹرز کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پورے جو ریلیاں اب تک ہیں، بلاول بھٹو کا جلوس جو وزیر آباد سے نکلا ہوا پہنچ رہا ہے گوجرانوالا کی طرف، اس کو اگر آپ دیکھیں، پھر مریم نواز کے اگر آپ جو روانگی ہے اس کو دیکھیں، پھر مولانا فضل الرحمان کے جو کارکنان ہیں ساتھ، تو ایک بڑا کامیاب جلسہ اسے شمار کیا جائے گا گوجرانوالا میں۔ بڑی تعداد کے اندر گوجرانوالا شہر کے اندر بھی آپ دیکھیں اگر لوگوں کی جو وہاں پہ شرکت ہے، اچھی خاصی تعداد ہے جو اسٹیڈیم سے باہر موجود ہے، سڑکوں پر بھی موجود ہے۔ جو بھی وہاں کارسپونڈنٹس موجود ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک بڑا جلسہ ہوگا۔ یقینی بات ہے سینٹرل پنجاب پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، یہاں پی ایم ایل این کی سپورٹ بھی زیادہ ہے، پبلک میں بھی سپورٹ ہے۔ ووٹرز جب ووٹرز ایک پارٹی کے ساتھ ہیں اب اسے پبلک سپورٹ ہی کہتے ہیں۔ ان ایریا سے پی ایم ایل این جیتی بھی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پھر دوسرا گورنمنٹ کی اپنی کچھ کوتاہیاں ہیں جس کو آپ بارہا ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ گورننس نہیں ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور جو حکومت نے وعدے کیے تھے جو بھی عوام کے ساتھ، اس میں کافی حد تک حکومت اب تک ناکام ہوئی ہے پورے کرنے میں۔ اس کی جو بھی دلیل دی جائے، حکومت کے پاس تو ایک ہی دلیل ہے، ماضی کے حکمرانوں کی غلطی۔ آج بھی آپ دیکھیں پارلیمانی پارٹی میں کیا ہوا ہے، وہاں پہ نور عالم خان ثناء اللہ مستی کھیل اٹھ کے کھڑے ہوئے، پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ کی ٹیم ناکارہ ہے، یعنی وزیر اعظم کی کیبنٹ کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر کہا گیا کہ مہنگائی آپ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں حلقوں میں مشکلات ہیں، ہم لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں لوگوں کے اندر یہ غصہ بہرحال ہے، لوگوں کے اندر جو عدم اعتمادی حکومت کے اوپر ہے، اس کی وجہ بیسکلی ہے کہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ اسے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پبلک کی پارٹیسپیشن بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ پبلک کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی۔ بیسک آرگومنٹ جو ہے اس جلسے کا یا اس موومنٹ کا آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ وہ دھاندلی ہے یا وہ مہنگائی اور بیڈ گورننس ہے؟ اگر وہ دھاندلی ہے تو پھر تو یہ اگر حکومت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے پھر بھی یہ موومنٹ چلنی چاہیے، کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں آئی ہوئی۔ تو بیسک آرگومنٹ آپ کے خیال میں اس موومنٹ کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں عوامی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ اپوزیشن ساتھ لے کے چلتی ہے اپنے ایجنڈے کے ساتھ۔ اب مسئلہ کیا ہے، ابھی اوریہ صاحب بات کر رہے تھے کہ دھاندلی ایجنڈا نہیں ہے، دھاندلی وہ سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کی ایک پختہ رائے ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اس پہ بحث پہ ہم لمبی بحث ہو سکتی ہے کیسے ہوتی رہی ہے۔ سوال اتنا سا ہے جو میں اوریہ صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، بھائی آپ رات کو ایک بندہ آتا ہے، آپ کا ٹکٹ لے کے جاتا ہے، صبح واپس کر دیتا ہے۔ آپ کا ایک شخص صبح رات ایک پارٹی میں ہوتا ہے، صبح دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ پھر جو اعتراضات اٹھے آپ کے اس الیکشن پروسیس کے اوپر، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مختلف گروپس کیا توڑے نہیں گئے؟ کیا لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہیں کی گئی؟ کیا بلوچستان کے اندر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہیں کی گئی؟ کیا اس وقت جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ کیا اس الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں مان رہے تھے؟ یہ پہلی مرتبہ ہوا سر؟ اسمبلی کی تقاریر نکال کر کیا نواز شریف نے جو کیبنٹ بنائی تھی وہ پہلے کافی میں نہیں رہے تھے سر؟ نواز شریف اگر ایک ماضی میں بھی غلط ہوا ہے، اس دفعہ بھی غلط ہوا ہے، سوال سمجھنا یہ ہے کہ جو آج ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آج وہ عمران خان صاحب کو لیڈر مانتا ہے، تبدیلی کی علامت سمجھتا ہے، ماضی کی حکومت غلط تھی، وہ خسرو بختیار صاحب ان کی پرانی تقریر نکال کے دیکھ لیں کیبنٹ میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت میاں نواز شریف قوم کا نجات ہے۔ اس لیے جو وفاداریاں تبدیل کرتے رہے ہیں ماضی میں یا اب کرتے رہے ہیں، اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں۔ پھر آپ کے الیکشن والے دن اور یہ سب بات کر رہے تھے، لوگوں نے بہت سے اعتراض کیے۔ جس حلقے سے میں بلانگ کرتا ہوں سرگودا میں، اس حلقے کے اندر بھی رات کاؤنٹنگ پورے ملک کی ہو گئی۔ آپ صبح 6 بجے اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں، اوریہ صاحب کا سوال ہے کہ یہ رکے گا کیسے؟ آپ کے خیال میں کیسے رکے گا یہ پروسیس؟ رکے گا کیسے؟ رکے گا کیسے؟ ساری جماعتوں کو کون جی رائٹ سر۔ اچھا مجھے یہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مجھے سر اگر اجازت دیں تو خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بلاول بھٹو کے قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں۔ خالد حنجا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں پنجاب میں ان کی سپورٹ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ ان کا الیکٹورل سپورٹ اس طرح سے نہیں رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں۔
تو یہ چیز کیا ان کے قافلے یا ان کی موومنٹ یا ان کی پارٹیسپیشن پر اثر انداز ہو رہی ہے، یا قاہرہ صاحب کی اپنی جو سپورٹ حلقے میں موجود ہے وہ اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یا پورے پنجاب سے آئی ہے؟ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ بلاول بھٹو کی موجودگی میں پنجاب بھر کے لوگوں نے یہاں پر آ کر اپنے جیالو کے ملاقات کی، اور ملاقاتوں کے بعد یہ قافلہ سارا دن چلتا رہا۔ شام سے چند گھنٹے قبل یہ قافلہ لالا موسیٰ سے چلا، جہاں سے گجرات کے بعد وزیر آباد میں اس نے پڑاؤ کیا، وہاں پر بلاول بھٹو، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ اور دیگر نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ رواں دواں ہوتا ہوا دکن اور راہ والی سے گزر کر ناصرین کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کے اس جلسہ میں حکومتی جج کے خلاف بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے اسپیکر جو مین جانباں ہیں ان کی موجودگی میں بھی اتنی جو لوگوں کی جمع غفیر ہے وہ تو نظر نہیں آیا، البتہ گاڑیاں نظر آئی ہیں، اور یہ جو گاڑیاں چناب ٹول پلازا پر ان میں اکثر بیشتر گاڑیوں نے ٹول ٹیکس ہی نہیں ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گاڑیاں اس کا جو قافلہ چلتا ہو صحیح ہے جی بالکل جی، یہ قافلہ جب یہ وزیر آباد سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جی روڈ پر دیگر گاڑیوں کو ساتھ ملاتا ہوا ایک لمبا قافلہ نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ کراؤڈ ہے بلاول کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک امپریسو کراؤڈ ہے، آپ متاثر کن کراؤڈ ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جس میں راجہ پرویز اشرف ہے، قمر زمان قاہرہ ہے، منظور وسام ہے، اور پیپلز پارٹی کے واحد جو ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں حسن مرتضیٰ، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے علاوہ جو علاقائی سیاسی لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جی ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ کہا ڈسٹرکٹ ان کے ساتھ بھی جائے گا، جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں سے ان کے اور ان کے صاحبزادے ایک اچھی ایک پالیٹکس کر رہے ہیں، تو وہاں سے کراؤڈ ساتھ میں آیا ہوگا یقیناً۔ ایک اچھے خاصے ووٹ لالا موسیٰ سے، کھاریاں سے، خود بھی قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی لیے تھے۔ تو اوورآل اب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک اور سوال ارشاد صاحب آپ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس موومنٹ کو بنانے میں خود حکومت کی اسٹریٹجی نے کتنا کام کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ روک ٹوک کرتے ہیں، جب آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، جب آپ بینرز اتارتے ہیں، جب آپ کنٹینرز لگا دیتے ہیں تو کارکنوں میں غصہ آتا ہے، اور وہ اس غصے کا اظہار کرنے کے لیے پھر جنہوں نے نہیں آنا ہوتا وہ بھی آتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں اس کی حکومت کو ضرورت تھی؟ دیکھیں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو 86 میں پاکستان آئی تھی 10 اپریل کو، اس وقت ان کے ساتھ 2-3 چیزیں تھیں جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 1، وہ پہلی ایک نوجوان خاتون تھی سیاست میں جن کے والد پھانسی چڑھے تھے اور لوگوں کے اندر ایک ہمدردی کے جذبات تھے۔ نوجوان خاتون تھیں جنہوں نے جیل بھگتی تھی، جن کے والد کو پھانسی دی گئی تھی، جن کی پارٹی کو اقتدار سے محروم کیا گیا تھا، اور تقریباً کوئی اس وقت 10 سال ہو گئے تھے، تقریباً 9 سال ہو گئے تھے، اور ان پر، ان کے کارکنوں پر، پارٹی پر، لیڈرشپ پر سختیاں ہو رہی تھیں۔ جی تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ تھا ایک فوجی حکومت تھی، اور اس نے الیکشن کرائے تھے، اور الیکشن میں لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور ایک غیر جماعتی اسمبلی وجود میں آئی تھی جس کو جماعتی بنانے کی کوشش کر رہے تھے جناب محمد خان جنیجو صاحب۔ تو توقع یہ تھی کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوگا اور بہت بڑے مسائل حکومت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ محمد خان جنیجو نے کہا، اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کا بھی یہ فیصلہ تھا، چودھری سردار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی ہم کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ اس وقت 86 میں مینار پاکستان پر تاریخ کا بڑا جلسہ ہوا، یا بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہوا۔